السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی شروعات ہے، ہماری اور آپ کی پیدائش کی کہانی۔ ایک وقت ایسا تھا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج تھا، نہ چاند، چاروں طرف صرف خاموشی تھی۔ اس وقت صرف اللہ تھا، وہی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج اور چاند کو بنایا، اور ہر چیز کو ایک نیم کے ساتھ چلایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو نور سے بنے تھے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے جنات کو پیدا کیا جو آگ سے بنے تھے اور انہیں صحیح اور غلط چننے کی آزادی دی گئی۔ انہی جنات میں ایک تھا ابلیس جو بہت عبادت کرتا تھا اور اس کا مقام اونچا ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ چھپا ہوا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہوئے اور بولے کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کی تیاری شروع ہوئی۔ اللہ نے مٹی کو اکٹھا کیا، اس میں الگ الگ رنگ اور مزاج رکھے، پھر اس مٹی سے ایک جسم بنایا۔ وہ انسان جیسا تھا لیکن اس میں جان نہیں تھی، وہ ایک بے جان ڈھانچہ تھا۔ فرشتے اسے دیکھ کر حیران تھے اور ابلیس اسے دیکھ کر گھمنڈ کر رہا تھا۔ اب بس ایک چیز باقی تھی، اس جسم میں روح ڈالی جانی تھی، اور اسی کے ساتھ شروع ہونے والی تھی انسان کی اصلی کہانی۔ اب وہ وقت آ گیا جب اس بے جان جسم میں روح ڈالی جانے والی تھی۔ اللہ نے اپنے حکم سے اس میں روح پھونکی اور وہ مٹی کا ڈھانچہ زندہ ہو گیا۔ یہی تھے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان۔ جیسے ہی ان میں جان آئی، انہوں نے آنکھیں کھولی، سانس لی اور اللہ کی قدرت کا پہلا احساس کیا۔ پھر اللہ نے انہیں علم دیا، ہر چیز کے نام سکھائے، وہ علم جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ عزت کا تھا۔ سارے فرشتوں نے ترنت سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے گھمنڈ میں آ کر کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ اس کا یہی گھمنڈ اس کی سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ اللہ نے اسے پھٹکارا اور جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے جاتے جاتے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے گا اور انہیں گمراہ کرے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو یہ ایک نئی شروعات تھی۔ یہاں نہ جنت جیسا آرام تھا اور نہ وہی سکون، بلکہ یہاں محنت، صبر اور امتحان تھا۔ شروع میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر اللہ کی رحمت سے دوبارہ ملائے گئے، اور یہیں سے انسانوں کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور انہیں سکھایا کہ کیسے صحیح راستے پر چلنا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کیسے شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن شیطان بھی اپنا کام کرتا رہا، لوگوں کو بہکاتا رہا، انہیں غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور کچھ بھٹک گئے۔ یہیں سے دنیا میں اچھے اور برے کا فرق صاف ہونے لگا۔ اللہ نے انسانوں کو پوری آزادی دی کہ وہ صحیح چنے یا غلط، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ ایک دن ہر انسان کو واپس اس کے پاس لوٹنا ہے اور اپنی ہر کام کا حساب دینا ہے۔ یہی دنیا اصل میں ایک امتحان ہے، جہاں ہر قدم پر انسان کو اپنی ایمان، اپنے صبر اور اپنے عمل کی پریکشا دینی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں جنت ہے، اور جو لوگ گھمنڈ، گناہ اور نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے سزا ہے۔ یہی انسان کی اصلی کہانی ہے۔ اور پھر وہ دن آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جب اس دنیا کا انت ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، سمندر ابل اٹھیں گے اور پوری زمین بدل دی جائے گی۔ اس دن ہر انسان ڈر اور حیرت میں ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، ہر کوئی صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ پھر اللہ کے حکم سے سبھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پہلے سے آخری تک ہر انسان اٹھ کھڑا ہوگا اور سب کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ اس دن نہ کوئی امیری کام آئے گی، نہ کوئی طاقت، صرف انسان کے اچھے اور برے عمل اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہر انسان کے سامنے اس کا پورا حساب رکھا جائے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا سب اس کے سامنے ہوگا، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھا ہوگا اور صحیح راستے پر چلے ہوں گے، ان کے لیے آسانی ہوگی، ان کا حساب آسان ہوگا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔
لیکن جنہوں نے گناہ کیے، گھمنڈ کیا اور اللہ کی بات نہیں مانی، ان کے لیے وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ ان کا حساب سخت ہوگا اور انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو اس کے کرموں کے انوسار بدلہ ملے گا، نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور وقت کے ساتھ لوگ الگ الگ راستوں پر چلنے لگے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور صحیح راہ پر چلے، لیکن کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور گناہوں میں پڑ گئے۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے اللہ کو بھولنا شروع کر دیا اور اپنی من مرضی کے راستے بنانے لگے۔ یہیں سے گمراہی بڑھنے لگی۔ تب اللہ نے اپنی رحمت سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجنے شروع کیے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی نبی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح راستہ بتایا، لیکن وقت کے ساتھ لوگ پھر بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے الگ الگ دور میں کئی نبی بھیجے تاکہ لوگ پھر سے سیدھا راستہ پکڑیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا جب لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سالوں تک لوگوں کو سمجھایا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی۔ آخر کار اللہ کا عذاب آیا اور ایک بڑی طوفانی بارش اور سیلاب نے سب کچھ ختم کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ پھر وقت کے ساتھ پھر سے لوگ بسنے لگے اور پھر گمراہی پھیلنے لگی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور مورتیوں کی پوجا سے روکا۔ انہوں نے ہر مشکل میں صبر کیا اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھا۔ اسی طرح الگ الگ وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے نبی آئے۔ ہر ایک نے لوگوں کو یہی سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور صحیح راستے پر چلو۔ لیکن ہر دور میں کچھ لوگ مانتے تھے اور کچھ انکار کرتے تھے۔ آخر میں اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے آخری پیغام پہنچایا، قرآن کے ذریعے صحیح راستہ دکھایا اور بتایا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب انسانوں کے پاس پورا راستہ موجود ہے۔ اب جو صحیح راہ چنے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو منہ موڑے گا وہ نقصان میں رہے گا، اور آخر میں ہر انسان کو اسی کے عمل کے حساب سے بدلہ ملے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی دل کو چھو جانے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔